کو ایک چیز میں بتاؤں، امریکہ کو انہوں نے کہا، کس نے، محمد بن سلمان نے کہا کہ مجھے نیوکلیر پروگرام چاہیے، سیویلین نیوکلیر پروگرام۔ امریکہ سیویلین نیوکلیر پروگرام کبھی نہیں دیں گے۔ اچھا، کیوں نہیں پاکستان کے پاس آئے بھائی؟ پاکستان کے پاس آؤ اور لو اپنا سیویلین نیوکلیر پروگرام۔ بات یہ ہے کہ سیویلین ہونا چاہیے تو کم اینڈ ٹیک اٹ فرام اس۔ پھر کیسا ایک الائنس بن سکتا ہے؟ چائنا، سعودی عربیہ، ترکی، رشیا، پاکستان، کدھر گیا یہ امریکہ، اسرائیل اور کیا کہتے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور یہ جب۔ ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا کیسے آج سعودی اور ایران کی جب سے بات چیت ہوئی ہے، جب سے ان کے سمبند سدھرے ہیں، چائنا نے بیچ میں دخل اندازی کر کے اور امریکہ نے درکنار کر کے، تو کیسے آج پاکستان کے لوگ، پاکستان کے بدھی جیوی اور پاکستان کے یہ اتنے ایکسپرٹ بندے کیسے اب موقع کی سمبھاونا، اس موقع میں سمبھاونا تلاش رہے ہیں اور بول رہے ہیں سعودی عرب کو سیدھا کہ آپ امریکہ کی بجائے سیویلین جو نیوکلیر پاور ہے وہ پاکستان سے خرید لے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ صرف اور صرف اپنی بھیک مانگنے کی نیتی پہ ہمیشہ سے پورے وشو کے دیشوں کے آگے گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کیسے انہوں نے سمبھاونا تلاش لی ہے کہ محمد بن سلمان کو اب نیوکلیر جو ایسٹس ہے وہ چاہیے، تو وہ کیسے پاکستان سے لے لے، تو یہ کیسے آفر دے رہے ہیں، اور کیسے یہ جو برکس جیسے سمیلن، بڑے دیشوں کا جو سمیلن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا، رشیا جیسے دیشوں کے ساتھ ایک الگ ہی گروپ بنائیں گے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ نے باہمی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں چین دونوں ممالک کی مدد کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چین کے قدم جمانے کو امریکہ کس نظر سے دیکھتا ہے اور عالمی برادری کی نظریں اس وقت اسی طرف ہیں؟ ہلالی صاحب، مشرق وسطیٰ میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے عرب دنیا اور ارد گرد کے دوسرے ممالک بشمول پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں، بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچئے تو صحیح، یہ محمد بن سلمان کا کتنا فتح ہوا ہے، کیسے فتح ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب محمد بن سلمان کو CIA نے کہا تھا کہ یہ آدمی ہے جس نے خشوگی کی جان لی ہے، اور خشوگی کو جا کے انہوں نے قتل کیا تھا سعودی سے، اس وقت بائیڈن اٹھ کھڑا اور بائیڈن نے کہا دس مین، جب میں آؤں گا اس آدمی کو میں سوشل انٹرنیشنل لیپر بناؤں گا، اس سے بات نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اور سب چیز کر رہے ہیں، اس کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں، ادھر وزٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیپر ایسے تو نہیں بنتے۔ اور کیوں؟ اس لیے اس نے کہا اچھا بچوں تم میرے ساتھ یہ کرو گے، تو بائیڈن نے اس نے آیا کہنے لگا، آخر اس کو آنا پڑا، کس کو؟ بائیڈن کو، امریکہ، سعودی عربیہ آ کے پوچھا کہ بھئی یہ یوکرین کا جنگ شروع ہو گیا ہے، پرائس کم کرو۔ ٹو بیڈ، اس نے کہا میں پرائس نہیں کم کرتا۔ امریکہ دب گیا۔ اس کے بعد پوٹن نے اسے فون کیا، کہنے لگا کہ شاباش تم نے پرائس کم نہیں کیا۔ اس نے کہا بالکل، I do what is in Saudi interest۔ پھر کیا دوستی بنائی چین کے ساتھ، اور زبردست ایران اور سعودی عربیہ کے بھی دوستی کو ختم کر کے اس نے ان کے ساتھ، اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوا ہے اس کو۔ آدن میں جنگ ہے، یمنی 4 لاکھ یمنی مارے گئے ہیں، 4 لاکھ مارے گئے ہیں، اور آج وہ جنگ ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس کے لیے دیکھیے ہیوج، کیوں کہ اس نے اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہو کے کہا جو بھی ہو تم امریکہ بے شک ہو مگر I will not do۔ اور کیا، اور پھر اس کو خیال آیا، اس کو نہیں ایران کو، تو خیال کیا آیا، they all know امریکہ نے ایک کمال کی چیز کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ڈالر میں ہی اور صرف ڈالر میں تیل بک سکتا ہے، بالکل، پیٹرو ڈالر۔ اب کیا ہونے والا ہے، آلٹرنیٹیو کرنسی بنے گی، ایک پیٹرو یوان ہوگا۔ اس کے مطلب امریکہ کا ڈومینیشن اور کنٹرول انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ سب پاکستان کے لیے آپ نے کہا، پتا آپ کو ایک چیز میں بتاؤں،
امریکہ کو انہوں نے کہا, کس نے, محمد بن سلمان نے کہا کہ مجھے نیوکلیئر پروگرام چاہیے, سویلین نیوکلیئر پروگرام. امریکہ سویلین نیوکلیئر پروگرام کبھی نہیں دیں گے. اچھا, کیوں نہیں پاکستان کے پاس آئیں بھائی, پاکستان کے پاس آؤ اور لو اپنا سویلین نیوکلیئر پروگرام. بات یہ ہے کہ سویلین ہونا چاہیے تو کم اینڈ ٹیک اٹ فرام اس. پھر کیسا ایک الائنس بن سکتا ہے, چائنا, سعودی عربیہ, ترکی, رشیا, پاکستان. کدھر گیا یہ امریکہ, اسرائیل اور کیا کہتے ہیں, امریکہ, اسرائیل اور یہ جاپان, یہ برک وک سب جو ہو رہے ہیں بھائی. دا فیکٹ از اٹس پریگننٹ وتھ پاسبلٹیز. بہت سارے چیزیں اس سے نکل سکتے ہیں اور انشاءاللہ نکلیں گے, پرووائڈڈ ڈپلومیسی مناسب طریقے سے ہینڈل ہو. ہم شریک ہونا چاہیے اس میں. ہم اسپیشل انوائز, وزٹس, پروپوزلز, سب چیز لے کے جانا چاہیے. یہ کیسا موقع ہے, سنہری موقع ہے. ایران سے گیس آئے گا, ایران سے بجلی آئے گی, ایران سے تیل آئے گا, جو آج تک 75 سال سے نہیں آیا. ہیوج اپرچونٹی ہے. کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اگر ہے, نہیں ہے تو اٹس اے ٹریجڈی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب, اس تبدیلی کے بارے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین کے ان ہونے کا مطلب امریکہ کا مشرق وسطیٰ سے اخراج ہے, یا پھر امریکہ اس تبدیلی کے تناظر میں کوئی نئی حکمت عملی مرتب کرے گا؟ کیونکہ توانائی کے ذرائع کے حصول کے لیے مشرق وسطیٰ امریکہ کے لیے اہمیت کہاں ملا؟ دیکھیں, امریکہ کے لیے تو نہیں, یورپ کے لیے ہے. امریکہ کا اپنا جو شیل آئل, امریکہ کا اپنا آئل جو ہے خاصا ہے. اب وہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ آپ اس کو کہا کہ زیادہ تیل پیدا کرو تاکہ روس کا تیل جو ہے وہ کم قیمت میں ملے, تو محمد بن سلمان نے یہی کہا تھا کہ اپنا تیل نکالو, ہمارے پاس تیل پڑا ہوا ہے. اور اب تم نے کینیڈا کی گیس پائپ لائن جو ہے وہ تیل پائپ لائن جو ہے بنائی ہے, بلکہ ٹرمپ کو تو یہی کہتے تھے کہ یہ پائپ لائن پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک, یہ جو اس وقت انٹرنیشنل نیوز کے پر جو مین ہیڈنگز ہیں, یو ایس از لیفٹ آن سائڈ لائنز بائی چائنا لیڈ مڈل ایسٹ ڈیل. بہت امپورٹنٹ. 75 سال کے بعد امریکہ اس خطے کے اندر سیکنڈری پوزیشن پہ آیا ہے. 1933 کے اندر ارامکو جو تھی 22 فروری 1933 میں وہاں بن گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو باقاعدہ کاٹا ہے, ایسے کاٹا ہے کہ جس کے پاس جتنا تیل ہوگا اتنا ہی چھوٹی حکمرانی بنائیں گی, حکومت بنائی. بحرین ہے, قطر ہے, اپنا اس کے بعد مسقط ہے, دبئی, یو اے ای, شارجہ, ام القوین, جو ساری کی ساری ٹھیک یہ انہوں نے بنائی تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. اور اس کنٹرول کے دوران ان کا واچ ڈاگ جو تھا وہ اس وقت ایران بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں شاہ ایران ان کا خاص آدمی تھا, اور مصدق جب الیکشن جیت کی کنٹرول ختم ہوا تو انہوں نے اس کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی. تو ایک پہلا جو سی آئی اے نے رجیم چینج کیا ہے 53 کے اندر, وہ 1 سال کے بعد مصدق کو گھر بھیج دیا تھا اور شاہ کو وہاں رکھا تھا. 79 کے بعد جو ریولوشن آیا ہے ایران کا, اس کے بعد ٹینس ہوا ہے صورتحال. امریکہ نے ایک خاص طور پہ ایران کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور پھر عربوں کو اس کو تھریٹ کرنے کے لیے ایک بہت خوفناک چلایا تھا کہ ایران اور اس کی جنگ شروع کروا دی تھی صدام والے. 8 سال وہ جنگ رہی, ادھر 8 سال روس بیٹھا ہوا تھا افغانستان کے اندر. تو ایک پورا کرائسس تھا, پیسے یہاں بھی چلتے تھے عربوں کے, اسلحہ وہاں بھی بکتا تھا, یہاں بھی بکتا تھا, یہ بھی ہوتا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر 9/11 کے بعد جب پہلے 91 وار آئی صدام کی, انہوں نے کہا اس کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایران کے لیے راستہ ہموار ہو. پھر اس کے بعد جب 2003 کی جنگ آئی ہے اس کی تو انہوں نے پوری عراق کی جو تہبالا کر دی, ختم. نہ ٹینک رہے, نہ اس کے وہ رہے, اور ایران وہاں پر پہنچ گیا اور تھریٹ آ گیا. 17 پراکسیز ہیں اس وقت ایران کی جو وہاں چل رہی تھیں مختلف جگہ پہ. یمن میں چل رہی تھی, بحرین میں چل رہی تھی, شام میں چل رہی تھی, لیبنان میں چل رہی تھی. یہ اس معاہدے کا اہم ترین میں جز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ امریکہ کے لیے بڑی خوفناک ہے. آپ دیکھیں what the Saudis told the America was a commitment by Iran to stop further attacks on Saudi Arabia and curtail support for militant groups that have targeted the kingdom. Iran and Saudi Arabia have effectively fought a proxy war in Yemen with the Houthi rebels aligned with the Tehran battled Saudi forces for 8 years. A truce negotiated with the support of the United Nations and the Biden administration last year largely halted for some. انہوں نے معاہدہ کرا دیا تھا لیکن چل نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ
کہ پاکستان بیچ میں کودنے کی کوشش تو کرنا چاہیے پاکستان کو، لیکن پاکستان کرے گا نہیں. اچھا. ہم بہت زیادہ اس وقت امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسفل ٹرانسفر آف انرجی جو ہے اس کے لیے ہم کو ایک تو نان پرولیفریٹیو معاہدہ کرنا پڑے گا کہ ہم وہ جب تک وہ نہیں کرتے ہو سکتا ہم وہ بیچ نہیں سکیں گے اور اس میں مسئلہ ہو جائے گا. ایران کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے گا. اچھا. اور ایران جب ٹارگٹ میں آئے گا تو اس ٹارگٹ کے بعد پھر سعودی عربیہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس ترتیب دی ہوئی ہے. اور جو لاسٹ اور جنگیں ہونی ہیں جن کے بارے میں جیوز بھی اس وقت بہت شور مچا رہے ہیں اور وہ جو بائبل بیٹ والے ایونجلسٹ ہیں وہ بھی شور مچا رہے ہیں اور ایک فضا بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ ایک لاسٹ آرمگڈون ہونے والی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ پہلے ایران، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب، پھر عرب کی تباہی آئے گی. اچھا. پاکستان کے ساتھ جو سچویشن دیا ہے کہ پاکستان کو الجھایا جائے گا اور پاکستان کو الجھایا جائے گا انڈیا کے ساتھ. اور پاکستان کو کیونکہ ہمارے لیے تو مستقبل انہوں نے یہ سوچا ہوا نا کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں رہیں، ایران کے ساتھ ہماری صلح اس طرح کی نہ ہو سکے، ایران کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے ہمارے تعلقات نہ ہو سکے. یہ ایسے آسانی سے دیکھیں سائیڈ لائن امریکہ کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس پورے خطے سے گیا. کیونکہ دیکھیں جس وقت 1971 میں ڈھاکہ فال ہوا ہے تو وہ اس کی جو پیپرز آتے ہیں سامنے اور جو نکسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب ویسٹ پاکستان پہ اندرا گاندھی قبضہ کرنے کو آئی تو انہوں نے کہا اگر ایک دفعہ ہم جہاں سے نکل گئے تو پھر یوکرین کے ساحلوں تک ہم اس خطے میں امریکہ کا ہم کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر موجود. ایک ایران ہے وہ بہت ڈوینڈلنگ صورتحال ہے، بالکل اوپر تک رشیا ہی رشیا ہوگا، انڈیا بھی رشیا کی گود میں، پاکستان جو ہے اس کے اوپر انڈیا کا قبضہ، افغانستان رشیا کے پاس، پورے کا پورا سوویت یونین، اس کے بعد بالٹک سٹیٹ. تو انہوں نے اندرا گاندھی کو وارن کیا کہ سیز فائر کرو. اس نے سیز فائر نہیں مانا پہلی رات، دوسری رات تمام جگہ پہ انہوں نے اسلحہ لوڈ کیا اور کہا یہ اس کو دکھاؤ، اگلے دن سیز فائر ہو گیا. تو امریکہ کودے گا.